میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا. ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا، خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے، کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے. بحرین کے ساتھ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، محبوب چاہے تو انصرین چلے جائیں، چاہے تو بحرین چلے جائیں، چاہے تو یثرب چلے جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے. رب کریم نے فرمایا، محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں. پھر مدینے چلے جائیں. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ وشد. حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے مکہ بڑا پیارا تھا، اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، مجھے زیادہ محبوب کر دے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا. سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے. صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے، حضرت ابو سلمہ تھے. جناب ام سلمہ کے شوہر، ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا. حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا. کہتے ہیں وہ میں پہنچا، اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، اور اب نے دیکھا میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے. جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا، وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا، پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلان چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا. جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے ان کے انداز اور ہوتے تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا. 1 سال کا ایک بیٹے. فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے. میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیے. میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی. میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. کہتے زبردستی میرے بھائی یہ قدر والے لوگ، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ کر، یہ نہیں جائے گی. فرماتے معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا. اولاد زور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے. دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا. فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، جائیں گے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے، اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے اولاد، بیوی، گھر بار، مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ. فرماتے ایک پورا سال جدائی رہی، نہ میں بیٹے سے مل سکا نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا، اور وہ میرے سے کہنے لگے میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا. منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے. جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی. پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا. میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے. حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، کے لیے مدینہ ہی بہتر. کاش یہ سمجھتے کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا. جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا. اگر اس بات کو سمجھتے، آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام 1 سال کے بعد آپ فرماتے میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے. گھوڑا دے دیا، زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں اکیلی چلی
चली मक्के से, अकेली चली मदीने की मोहब्बत में, अकेली बेटा लेके। लेकिन फरमाते खुश मैं इतनी थी, इतनी उस दिन खुश हुई थी जिस दिन मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा था। फरमाते उस खुशी के तसव्वुर से मैं चली, जब मैं मदीने की राह पे निकली तो उस्मान इब्ने मज़ऊन से मुलाकात हो गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाती इतनी खैर वाला जवान मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा मैंने नहीं देखा, इतना नजर और तबीयत का पाक मैंने नहीं देखा। सैकड़ों मील का सफर किया घोड़े की लगाम पकड़ के, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक की तरबियत पे, सैकड़ों मील का सफर मेरे साथ किया है, एक बार भी नजर उठा के मेरा चेहरा नहीं देखा, एक दफा भी। कहती है खाने का मुतालबा करती तो बिठा के चले जाते, दूर खाना रख के जनाबे उस्मान इब्ने मज़ऊन निकल जाते। कज़ाए हाजत की बात करती तो मुझे बिठा के दौड़ लगा देते, मुझे मदीने लाए। हुजूर भी पहुंच चुके थे, शौहर की मुलाकात हुई, बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। फरमाते बड़ा रोए, तीनों हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू सलमा सुन, अगर तेरी तकलीफ और सब्र सबसे ज्यादा है, मेरा अल्लाह अजर भी तुझे ही सबसे ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह सब्र पर तुझे अजर भी ज्यादा देगा। फिर मेरे महबूब ने फरमाया तूने मदीने की जानिब हिजरत की है, सबसे पहले जितने लोग हिजरत करेंगे उन सब के बराबर अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा, सबके बराबर अल्लाह तुझे नवाजेगा। भाई अज़ियतें बर्दाश्त करके, तकलीफें सह, अज़ियत बर्दाश्त करके लोग पहुंचते हैं।